دیکھیے السلام علیکم. اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کے بارے میں بتلایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں کیسی تھی. آگے اسی کو بڑھاتے ہوئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں چڑچڑاپن نہیں تھا. کیا نہیں تھا بولو؟ ہم لوگ کوکنی میں اس کو جلس کہتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جلن نام کی چیز نہیں تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہر دم ہسمکھ رہتا تھا، یعنی ہنستا ہوا چہرہ. ہاں اگر اللہ تعالیٰ اس کے آگے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہنسنے ہنسانے کی بھی باتیں کرتے تھے. کیسے بولو؟ ہنسنے ہنسانے کی بھی باتیں ہوا کرتی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل کود کو بھی منع نہیں فرمایا. کس کو بولو؟ کھیل کود کو بھی منع نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرعی حدود میں رہ کر کھیلا کرو. ایسا کھیل کھیلے جس میں شریعت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہو. جیسے فور ایگزامپل میں دوں کہ ایک بچہ جو ہے جم میں گیا ہوا ہے. کہاں گیا بولو؟ وہاں کیا کرتا ہے؟ ورزش کرتا ہے. تو ورزش کرنے کی وجہ سے اس کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اس سے سطر کھل جاتا ہے. تو ایسے کپڑوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اگر سطر کھلا رہے تو حرام ہے. اور فرمایا کہ اگر کھیلتے کھیلتے نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہم کیا کریں؟ اپنے کھیل کو فوراً کیا کر دیں؟ بند کر دیں اور اللہ کے حکم کو پورا کریں. تو ایسے کھیل جس میں شریعت کا کوئی حکم نہیں ٹوٹتا ہو، تو ایسے کھیل کو کھیلنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. بلکہ ریسٹ کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، ہمارے اس میں بھی ہوتا ہے اسکول میں. تو وہ کھیل کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلنے کی اجازت دی ہے کہ اگر دوڑنے والی کھیل ہے تو اس کو کھیلے. اور تیرنے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. سوئمنگ کرتے ہیں نا، تیرتے ہیں. گھوڑ سواری کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. گھوڑ سوار سمجھتے؟ گھوڑے کی سواری کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور کرنے کا حکم بھی دیا. اور کشتی بھی لڑاتے تھے، ایک دوسرے بچوں کی کشتی بھی کراتے تھے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وائف کے ساتھ بھی دوڑ لگائی ہے. کتنی پیاری جو ہے زندگی ہوگی کہ اپنے وائف کے ساتھ دوڑ رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو ہے شرعی حدود بتلائی کہ ایسے کھیل جس میں شریعت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا کھیلا جا سکتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے میں کوئی چیز بری لگی تو عیب نہیں نکالتے تھے. بولو سارا، کیا نہیں نکالتے تھے؟ عیب یعنی چھی مجھ کو یہ پسند نہیں، اچھا نہیں، یہ نہیں. بلکہ جو پسند آتا تھا کھا لیتے تھے، نہیں پسند ہوتا تھا تو چھوڑ دیتے تھے. کبھی عیب نہیں لگاتے تھے. اور جو کچھ وقت پر مل جاتا تھا اور سامنے رکھا ہوا ہوتا تھا اس کو اللہ کا شکر ادا کر کے کھاتے تھے. جو بھی ملے اس کو کیا کرنا ہے بولو؟ اللہ کا شکر ادا کر کے کھائے. کیونکہ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہوں گے جو کھانے کے لیے ترس رہے ہوں گے. کیا ہوں گے بولو؟ کھانے کے لیے ترس رہے ہوں گے لیکن ان کو کھانا نہیں ملتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہم کیا کریں گے؟ جو کھانا سامنے آیا اس پر شکر ادا کریں گے. جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے. ہم نے دعا بھی پڑھے تھے. کون سی دعا ہے بولو؟ بیمار کی عیادت کی دعا، لا بأس طہور انشاءاللہ. جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے بعد جا کر یہ دعا پڑھے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے تھے. ہم نے وہ قصہ بھی سنے تھے، ایک بڑھیا بیمار ہو گئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خیریت پوچھنے گئے تھے. جبکہ وہ کیا تھی بولو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون تھی؟ وہ دشمن تھی، کچرا پھینکا کرتی تھی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی عیادت کی ہے. اور ہر وقت ہر ایک کے ساتھ بھلائی کے ساتھ اور نیکی کرنے کو پسند کرتے تھے. ہر ایک کے ساتھ کیا کرتے تھے بولو؟ بھلائی کے ساتھ پیش آتے تھے اور نیکی کرنے کو پسند کرتے تھے. ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بڑائی کا اور کامیابی کا ایک بہت آسان اور سیدھا راستہ بتلایا کہ آدمی جو ہے اس راستے پر چلے گا تو ہمیشہ کامیابی کی راہ دیکھے گا وہ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اگر اچھے آدمی بننا چاہتے ہو اور عزت اور آبرو کے ساتھ رہنا چاہتے ہو اور آرام اور اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک اللہ کی عبادت کرو. کیا بولے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو. صرف اسی کو مالک سمجھو, صرف اسی سے ڈرو, اور جو کچھ مانگنا ہو صرف اسی سے مانگو. دیکھو مانگنے کے بارے میں ہم نے ایک اور چیز بتلائی تھی تم کو یاد ہوگی پتہ نہیں. جو اللہ سے نہیں مانگتا اس سے اللہ ناراض ماشاء اللہ, دیکھو یہ چیزیں یاد رکھنا ہے. جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے. تو مانگنا کس سے بولو؟ اللہ سے ہی مانگنا ہے. اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے مانگیں گے تو وہ آدمی بھی ناراض ہو جائے گا اور اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ آدمی بھی کیا ہو جائے گا؟ مانگنے پر ناراض ہو جائے گا اور اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے. تو ہم ایسا کام کریں گے جس میں اللہ بھی خوش ہو جائے اور لوگ بھی خوش رہے. آدمی کسی سے نہیں مانگتا تو وہ آدمی خوش رہتا ہے. کیوں بولو؟ آدمی کو کسی سے مطلب نہیں ہوتا نا, تو اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آتا ہے. اور اگر اس کے ساتھ مطلب ہوگا تو وہ آدمی کنارہ کش کر لیتا ہے. اور اللہ جو ہے مانگنے پر بہت خوش ہوتے ہیں اور نہیں مانگنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو اللہ سے مانگنا ہے. کیا مانگیں گے بولو؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں گے. کیا مانگیں گے؟ ہاں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھلائی. کیا بولو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی دعا مانگنا چاہتا ہے وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے اللہ تعالیٰ سے. کیا مانگے؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی. دنیا اور آخرت کی جس کو بھلائی مل جائے یعنی کامیابی مل جائے وہ کیا ہوگا؟ سکون کی زندگی گزارے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. تو مانگنا کس سے بولو؟ صرف اللہ سے مانگنا ہے اور صرف اسی سے ڈرنا ہے. ڈرنا بھی کس سے بولو؟ اللہ سے. دنیا والوں سے ڈرو گے تو وہ ڈر جو ہے کیا ہوگی بولو؟ بھکتی ہوگی. اور اللہ سے ڈر ہوگی وہ ہمیشہ کی رہے گی. میں نے تم کو ایک قصہ سنایا تھا ڈر کے معاملے کا, تم کو یاد ہے؟ ایک جنگل میں ایک بکری چرانے والا تھا, وہ بکریاں چرا رہا تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بکری مانگی وہ بچے سے. تو اس نے کیا کیا؟ بکری نہیں دی, بولے میری تھوڑی ہے, یہ کس کی بولو؟ میرے مالک کی ہے. پھر انہوں نے کیا کہا؟ ایگزام لینے کے لیے بچے کا ایگزام لے رہے تھے. بولے بتا دینا مالک کو ایک بکری بھیڑیا نے کھا گیا. تو وہ بچہ کیا کہہ رہا ہے سنو, کیا کہہ رہا تھا عربی میں ورڈ؟ فائن اللہ. اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ کیا کہتا تھا؟ ہاں, اللہ تو دیکھ رہے ہیں. سیپان آواز آ رہی تم کو؟ سمجھ رہے بات کو؟ کیا کہا بچے نے؟ اللہ تو دیکھ رہے ہیں, اللہ تھوڑی چھپے ہوئے, اللہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں. تو اس طرح کا ڈر اگر ہوگا تو جنگل بیابان میں ہوں گے تو بھی اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزاریں گے. ایک بچی کیا کرتی تھی؟ ایک بچے نے سنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا ہے کہ دودھ میں آج کے بعد کوئی پانی نہیں ملائے گا. تو ماں اپنی بچی کا ایگزام لے رہی ہے اور بیٹی کو بول رہی بیٹی دودھ میں پانی ملا. تو بیٹی کیا بول رہی ہے؟ کل اعلان نہیں سنے؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد سے کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا. تو ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے ارے امیر المومنین اتنی رات میں کہاں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں؟ تو بچے نے کیا جواب دیا بولو؟ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا؟ اللہ تو دیکھ رہے ہیں. حالانکہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت لگا رہے تھے اور آواز سنے اور کان لگا کے سنے بھی وہ ماں اور بیٹی کی بات, اور فوراً وہاں نشان لگا دی کہ اس بچے سے, اس گھر سے ایک بچی کی آواز آ رہی تھی کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسا جو ہے بچوں کے اندر, بچیوں کے اندر, بڑوں کے اندر, بوڑھوں کے اندر, عورتوں کے اندر, سب کے اندر جو ہے, نوجوانوں کے اندر بھی اللہ کا ڈر تھا. وہ ڈر پیدا کرنا ہے. ہم کوئی چیز چوری کرے تو فوراً ڈر ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. کیا بولو؟ اللہ دیکھ رہے ہیں. اس طرح کا اگر ڈر ہوگا تو ہم چوری کرنے سے, جھوٹ بولنے سے, گناہ کے کام کرنے سے کیا کریں گے؟ بچیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آئندہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے.